اگر آپ سنجیدہ ماحول کو ایک دم مزاحیہ کر سکتے ہیں آپ سیجیٹیریس ہیں. اگر آپ بہت تیزی سے چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ سیجیٹیریس ہیں. اگر آپ صرف امتحان کے وقت پڑھائی کر کے بہت اچھے نمبر لے لیتے ہیں تو آپ سیجیٹیریس ہیں. اگر آپ لوگوں کو ہمیشہ دلاسا دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ فکر مت کرو ہو جائے گا تو آپ سیجیٹیریس ہیں. اگر آپ لوگوں کی مدد دکھا کے کرنے کی بجائے چھپا کے کرتے ہیں، اگر لوگوں کی تکلیف آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے تو آپ سیجیٹیریس ہیں. اگر آپ فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے تعمیری کام کرتے ہیں تو آپ سیجیٹیریس ہیں. اگر آپ خود کی ماننا اور اپنے فیصلے خود لینا پسند کرتے ہیں تو آپ سیجیٹیریس ہیں. اور اگر آپ کو نئے نئے پرفیومز کا شوق ہے، مہنگے مہنگے پرفیومز کا شوق ہے تو آپ سیجیٹیریس ہیں. اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات آپ تصویروں میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیجیٹیریس ہیں. اگر آپ کو دھوکہ کھانا اور دھوکہ دینا دونوں ناپسند ہیں تو آپ سیجیٹیریس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر. اہم ترین اس لیے کہ یہ جو ہم نے سیریز شروع کی تھی زوڈک سائنس کی سیکرٹ ٹریٹس کی، اس کی آپ کو جتنی ہمیں آپ کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے، جتنی آپ کی محبت ہمیں مل رہی ہے، جتنا آپ کا پیار آپ کے کمنٹس، میسیجز، کالز کی شکل میں ہمیں موصول ہو رہا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. ہم نے جو ہے وہ آپ سے کہا تھا کہ ہم 12 کے 12 سٹارز کے سیکرٹ ٹریٹس جو ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ مکمل انفارمیشن دیں گے. تو اب بات کرتے ہیں نظام بروج کے 9ویں سٹار سیجیٹیریس. سیجیٹیریس بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، بہت کمال کے لوگ ہوتے ہیں. سیجیٹیریس عموماً دو ٹوک اور سیدھی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دلیر لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں. ان کی شخصیت میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو باقی سٹارز میں نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ 9واں سٹار ہے اور 9 ترقی کا بھی عدد ہے اور 9 جو ہے وہ بالکل عروج کا وقت ہوتا ہے. تو یہ لوگ بہت عروج کے اوپر جاتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ سیجیٹیریس اپنی زندگی میں بڑا زبردست قسم کا عروج دیکھتے ہیں. بڑے بڑے خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ مستقبل کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں. مشکلات میں گھر جائیں بدقسمتی کا رونا نہیں روتے، محنت کرتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، جوش، طاقت، ولولے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، بلکہ جوں گرتے ہیں اتنے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ ایسی اسپرٹ ہوتی ہے جو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. درست سمت میں چل پڑیں، اگر یہ درست سمت میں چل پڑیں تو یہ اپنا ہر خواب پورا کر لیتے ہیں، ہر خواب پورا کر لیتے ہیں. لیکن ان کو درست سمت میں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی جذباتی ہو کے سمت بدل بھی لیتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں. اسٹریٹ فارورڈ جیسے میں نے عرض کیا وہ ہوتے ہیں، صاف بولتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، کبھی اپنی باتوں کو شوگر کوٹ کر کے اور ورلڈ مینسنگ کر کے جو ہے وہ پیش نہیں کرتے. سیدھی سیدھی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کو ان کی بات بری بھی لگ جاتی ہے، لیکن یہ ایک جو ہے میں نے ان کو عرض کیا کہ ان کی حصے مزاح بڑی کمال کی ہوتی ہے. تو بعض اوقات اگر کسی کو ان کی بات بری لگے یا ان کو لگے کہ حالات میں تناؤ ہے تو اس کو فوراً مزاح سے بدل کے اور سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے ماہر بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ان کی زندگی کا بڑا خاصہ ہے. اور نیچرلی جو ہے ہیومر ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بڑی سیریس باتیں بڑی ہنس کے کر جاتے ہیں. بعض اوقات اپنے دل کا بہت بڑا دکھڑا ہنس کے بیان کر جاتے ہیں. یہ
اگر آپ ان کے ساتھ ہیں نا تو آپ بور نہیں ہوں گے، لیکن ان کے دل میں بڑے بڑے دکھ بھی ہوتے ہیں۔ کبھی اپنا دکھ جو ہے وہ بہت کم ہے کہ لوگوں سے شیئر کریں۔ بڑے رازدار لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے بھی راز رکھتے ہیں، اپنے بھی راز جو ہے وہ مشکل سے کسی کو دیتے ہیں۔ ہاں، اس بندے سے یہ نفرت ضرور کرتے ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ چھوٹی موٹی چیزوں کی انویسٹیگیشن نہیں کرتے، اپنے بچوں سے بھی نہیں پوچھتے کہ کہاں پیسے خرچ کیے، اپنے جن گھر والوں کو بھی جو پیسے دیتے ہیں تو کبھی ان کا حساب بھی نہیں لیتے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ بہت کم کسی سے کوئی حساب مانگتے ہوں۔ ہاں، بزنس کے معاملے میں یہ بالکل جو ہے وہ حساب کے پکے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے معاملے میں بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، 180 ڈگری کا جو ہے ان کا شفٹ ہوتا ہے۔ یہ زندگی کی بڑی سے بڑی چیز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جیسے صحیح سمت کا میں نے ذکر کیا تھا، تو ان کی صحیح سمت میں سب سے بڑا کردار ان کی انٹویشنز کا ہوتا ہے، ان کی ڈیوینٹی کا ہوتا ہے، ان کے انر وائس کا ہوتا ہے، ان کی فرسٹ کال آف ہارٹ کا ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی بندے کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پہلا خیال جو ان کے ذہن میں آتا ہے موسٹ لائکلی ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کے کردار اور ارادوں کو بہت پہلے پڑھ لیتے ہیں، یعنی لوگوں نے جو کرنا ہوتا ہے یہ پریمپٹ کر لیتے ہیں، پوری شخصیت کو چند منٹوں میں گفتگو کر کے بھانپ لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی خصلت ایمانداری ہوتی ہے تو یہ لوگوں کے عیب جو ہے ان کو باہر پھیلاتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان سے جھوٹ بول رہا ہو نا تو یہ جان ضرور لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت دور سے دھوکے کی بو کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کی سکس سینس جو ہے وہ دھوکے کو بہت زبردست جو ہے وہ طریقے سے پہچان لیتی ہے، اور پھر جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی شخص ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اس کے خلاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کو وقت دینا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں یا ان کو وقت ہی نہیں دیتے۔ خود غرض، ہارے ہوئے اور مایوس لوگ ان کو زہر لگتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی بجائے اکیلے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چونکہ یہ بہت انتہائی ہوشیار، ذہین اور روحانی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ہر پلان کو جو ہے نا وہ 10 قدم آگے چل کے سوچتے ہیں، 10 گھر ادھر 10 گھر ادھر کا سوچ کے چلتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس ABCDEFGH تک پلان ہوتے ہیں، ایک پلان فیل، دوسرا تیار، دوسرا فیل، تیسرا تیار۔ یعنی یہ لوگ جو ہے وہ اپنی فیلیئرز کے اوپر بیٹھ کے رونے کی بجائے اگلے پلان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ 1 منٹ کے اندر فیصلہ کرتے ہیں، پرامپٹ ڈیسیژننگ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے اوپر قابو پانا اور ان لوگوں کو نیچا دکھانا یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ قسمت ان کی ہری ہو تو پھر ہی شاید آپ ہی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ ان کو اللہ جو ہے وہ نیچے گرنے نہیں دیتا۔ بہت ٹھنڈے مزاج کے پرسکون لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم کرے، اگر کوئی ان کو جو ہے وہ ان کے حق سے ہٹانے کی کوشش کرے، اگر وہ ان کے اوپر کوئی بے جا ظلم کرے تو پھر یہ بے رحم، سفاک اور خطرناک ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ اپنی ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ ظلم وہ ریڈ لائن ہے ان کی زندگی میں، اگر کوئی ان کے اوپر ظلم کرے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ان کے ہوش حواس کھو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایسا بدلہ لیتے ہیں اور ایسا کام کر جاتے ہیں کہ دنیا پھر دیکھتی رہ جاتی کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ بڑی بڑی کامیابیاں ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے خطرات مول لے لیتے ہیں۔ ایڈونچرس طبیعت نیچرلی ہوتی ہے ان کی زندگی میں۔ چھوٹے یا بڑے رسک لینے سے نہیں گھبراتے، چھوٹے یا بڑے رسک لینے سے بالکل نہیں گھبراتے۔ کچھ لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ لاپرواہ ہیں، کیونکہ جو ہے یہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں سے پہلے سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لاپرواہ ہیں۔ کچھ لوگ ان کو بیوقوف بھی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے رسک لے جاتے ہیں لیکن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مستقبل کی پلاننگ، مستقبل کے لیے فیصلے، اس کے آگے تو یہ کسی کو کچھ نہیں نہ سمجھتے۔ زندگی میں اونچ اور نیچ دونوں کا، اونچ نیچ کا بھرپور مزہ لیتے ہیں۔ مشکل حالات میں بھی یہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ ان کا ذہن مشکل حالات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ بالکل عروج کے اوپر ہوتے ہیں تو بھی یہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔
ان کے اندر غرور والا تھوڑا سا آ جاتا ہے کسی وقت، لیکن اس سے زیادہ نہیں آتا، ایک لیول سے اوپر نہیں جاتے۔ زندگی ان کی جو ہے نا وہ کریٹیوٹی سے بھری ہوتی ہے، بہت اچھے فنکار، بہت اچھے ایکٹر، بہت اچھے ادیب، بہت اچھے رائٹر، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے فلاسفر، بہت اچھے موسیقار، بہت اچھے گلوکار، اور خاص طور پہ غزل گو اتنے شاندار ہوتے ہیں کہ ان جیسا بہت کم دیکھا گیا۔ یہ اتنے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو پرفارمنگ آرٹس ہیں، فنون لطیفہ ہے، اس میں سیجیٹیریس کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی ہسٹری میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جن کا موسیقی میں، جن کا ایکٹنگ میں نام ہوا ہے، وہ زیادہ تر لوگ سیجیٹیریس سے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تفریح کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، زندگی میں خوش ہونا جانتے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، ایڈونچر کرتے ہیں، ان کو دور دراز علاقوں میں جانا پسند ہوتا ہے، سفر کرتے ہیں، پہاڑوں میں بیٹھ کے نیچر کے قریب رہ کے بہت خوش رہتے ہیں۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے، چیلنجز کو جیسے قبول کرتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہہ دینا کہ جو ہے وہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ دگنی چوگنی محنت کر کے اس بندے کو جو ہے نا وہ نیچا ضرور دکھاتے ہیں، کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں، لوگوں کو پچھتانے کا موقع دیتے ہیں کہ یار ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، آج یہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات راستے میں، لیکن یہ محنت کرتے ہیں اور پوری جی جان مار کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگوں کو پچھتانے کا موقع دیتے ہیں۔ لوگ پھر اس بات پہ پچھتاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہتے تو آج کامیاب ہو جاتے۔ یہ لوگ جو ہے نا، ان کو یہ چیز سیٹسفائی کرتی ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ پچھتاتے ہیں، ان کے لیے پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے، وہ ان کے اندر ایک سیٹسفیکشن پیدا کرتی، گو کہ وہ ایک طرح کی غرور یا اس کی بھی ایک قسم ہے، لیکن ہوتی ہے، یہ نیچرل ہوتی ہے ان کے اندر کسی وقت۔ ہاں گاسپنگ سے یہ دور ہوتے ہیں، بے معنی گفتگو، فضول کی گفتگو نہیں کرتے، اپنے دوستوں، خاندان والوں اور اپنے خوابوں کو یہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ محبت کے معاملے میں بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن سے یہ محبت کرتے ہیں وہ بھی کوئی انمول ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا دل کسی کو دینے سے پہلے کوئی 1000 بار سوچتے ہیں، لیکن جب یہ رشتہ بنا لیتے ہیں، ریلیشن بنا لیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ محبت میں جلد بازی جو ہے نا وہ ان کو پسند نہیں آتی، یہ محبت میں سلو پیس پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جلد بازی کی محبت ان کو پسند نہیں آتی۔ یہ اس وقت تک کسی سے رشتہ نہیں بناتے جب تک اس کو اس قابل نہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے مینٹل لیول کے ہے، وہ ان کے اعتماد کے قابل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بالکل برابر والوں میں، اور برابر والوں میں ان کا مطلب سٹیٹس نہیں ہوتا، مینٹل لیول، سوچ، باتیں، ان کو ظاہری جسمانی محبت کی بجائے ذہنی آسودگی چاہیے ہوتی ہے۔ جس بندے کے ساتھ یہ مینٹلی کمپیٹیبل ہوتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو اپنے آپ کو ظاہر کرنے، اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ نہیں بولنے پڑتے، ان کی آنکھیں گفتگو کرتی، ان کا وجود گفتگو کرتا ہے، ان کے لہجے گفتگو کرتے ہیں، ان کو بنا سنگھار کر کے لفظ نہیں بولنے پڑتے، یہ سیدھی سیدھی بات میں بڑے بڑے مطالب سمجھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ رنجشیں نہیں رکھتے، ماضی کو ماضی میں چھوڑ جاتے، منفی سوچنے کی بجائے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر کبھی بھی اگر وہ شخص سامنے آئے اس کے اندر کوئی نفرت رہ گئی ہو تو رہ گئی ہو، ان کے اندر نہیں ہوتی۔ چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی کی ہر اونچ نیچ دیکھتے ہیں، تو زندگی کی ہر اونچ نیچ میں اپنے پیاروں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ زندگی کی ہر اونچ نیچ میں اگر ان کے کوئی رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے بہن بھائی ان سے سٹیٹس میں کم بھی ہوں تو یہ ان کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو رات کے آخری پیر میں بھی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان کے پاس موجود ہوں گے، یہ چلے جائیں گے، یہ رکتے نہیں ہیں۔ ان کو کسی نے پکار لیا ہے
رات کے آخری پہر میں کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، یہ مدد ضرور کرتے ہیں، انوویشنز کرتے ہیں، محبت میں بھی انوویشنز کرتے ہیں۔ زندگی میں اگر یہ ایک ہی کام کرتے رہیں تو یہ بور ہو جاتے ہیں، ان کو انوویشنز چاہیے ہوتی ہیں، ان کو اپنے کام میں بھی انوویشنز چاہیے ہوتی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں بھی انوویشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ ایک ہی جگہ زیادہ عرصہ رہ کے بور ہو جاتے ہیں، یہ صرف اس بوریت کو مٹانے کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر یہ ایک کامیابی حاصل کر لیں تو وہ کامیابی بھی ان کو بور کرنا شروع کر دیتی ہے جب تک یہ نئی کامیابی حاصل نہ کر لیں۔ یہ ایک منزل کے راہی نہیں ہوتے، یہ لامتناہی کے مسافر ہوتے ہیں، یہ چلتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی خاص ہی کرم ہے اللہ کا۔ ہاں، ان کے اندر ایک چیز ضرور ہے کہ جیسے ان کے جذباتیت آ جاتی ہے، یہ منفی طرف نکل جائیں تو پھر بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لسٹ میں پھنس جاتے ہیں اور کچھ چیزوں کو، یعنی زندگی سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی سے فرار کا جذبہ ان کا آ جاتا ہے، لیکن یہ جیسے میں نے عرض کیا ہار نہیں مانتے، تو وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے، بڑے شارٹ سپین کے لیے ایسی کوئی سوچ آتی ہے، لیکن اتنی دیر میں یہ کچھ نیگیٹو کر چکے ہوتے ہیں۔ اوورآل ٹو کنکلوڈ ون لائنر، یہ اللہ کے بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑی مہربانی ہوتی ہے، یہ بڑے محبت کے بھرے ہوئے پیکر ہوتے ہیں محبت۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نا، یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یعنی موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً کیٹر کریں گے۔ جو لوگ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔